تو بادشاہ نے پوچھا وہ دو کیا ہیں؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو گھر بنانے والا ہے وہ ایک دن یہ چھوڑ کے مر کے چلے جائے گا، اور دوسری یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گھر اجڑ جائے گا، باقی سب ٹھیک ہو سکتا، پیچھے بھی ٹھیک رہے گا، مانجا مارتا ہے پیچھے بھی ٹھیک رہے گا۔ تو وہ کہنے لگا، بادشاہ نے کہا کوئی گھر ایسا ہے جو اجڑے نہیں اور اس کا مالک مرے نہیں، کہاں ہے؟ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ اس کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے، وہ یہاں ہے نہیں، وہ جنت ہے، وہ جنت ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیسی ہیں؟ وَوَاقَ أَفْنَانِ، اس کے نیچے دو جنتیں ہیں، وہ کیسی ہیں؟ مُتَحَامَّتَانِ، وہ جو اوپر والے ہیں ان کی جنتیں کیسی ہیں؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور جو نیچے والے ہیں ان کی جنت کیسی ہے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اور جو اوپر والی جنت ہے وہ کیسی ہے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور جو نیچے والے ہیں ان کی جنت کیسی ہے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اور جو اوپر والے ہیں ان کی جنت کیسی ہے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ متکئین علی فرش وقائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور جو نیچے والے ہیں ان کی جنت کیسی ہے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان، جو اوپر والے ہیں ان کی جنت کیسی ہے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کأنہن الیاقوت والمرجان، اور جو نیچے والے ہیں ان کی جنت کیسی ہے؟ فیہن خیرات حصان حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ پڑھو سورۃ رحمان، تمہیں پتہ لگے جنت اللہ نے کیسی بنائی ہے۔ ایک سارے لکڑ کے گھر ٹھک 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 کی چھت پہ چڑھو تاں ٹھک ٹھک ہٹن کرو تاں ٹھک 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 سارا لکڑ کا گھر بنے پہ والی ادھر سہولتیں بڑی۔ تو میں انگلینڈ میں تھا تو ایک دوست نے مجھے گاڑی میں بیٹھا کہنے لگا مولانا صاحب یہ گاڑی 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے۔ چھوٹے تو 2.5 کروڑ کا ایک ہو گیا، 200 گنا ڈیوٹی بنے تو کچھ 7.5 کروڑ کی ہوگی۔ میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ڈرائیور تو میں آپ ہمیں بیٹا 2.5 لاکھ۔ میں نے کہا ہماری تو سزوکی پہ بھی ڈرائیور ہو۔ ہم تو 500 پاؤنڈ کی سزوکی لیتے ہیں، اس میں بھی ڈرائیور رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور تو مجھے کیا کہہ رہا 2.5 لاکھ پاؤنڈ کے ڈرائیور بھی آپ پہ، ٹائر بھی آپ پہ دو، میٹ بھی آپ پہ دو، تو پیٹرول بھی آپ پہ ہی پاؤ۔ چنگیاں سہولتیں بھی بڑی سہولتیں، بانٹے بھی آپ کے 2 وقت میں منی پٹی جاتی۔ ہاں یہ جنت کہاں سے بنتی ہے؟ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَأَفْنَانِ، آؤ تو صحیح، ایک دفعہ آؤ تو صحیح، میرا مطلب میرے پاس آؤ تو صحیح۔ اللہ نے یہ دنیا جب سے بنائی ہے نا ایک دفعہ اسے محبت سے نہیں دیکھا، ایک دفعہ، یہ کتنی خوبصورت ہے۔ اور اللہ نے جس دن سے جنت بنائی، جس دن بنائی، اس میں مٹی نہیں، گارا نہیں، سیمنٹ نہیں، لوہا نہیں، پتھر نہیں، کیٹ نہیں، لکڑی نہیں، جنت کی سب سے ادنا چیز سونا اور چاندی، یاقوت، زمرد، مرجان اور موتی اور ہیرے اور جواہرات، یہ ادنا چیزیں ہیں۔ باقی وہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ میرے رب نے کہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہیں نہیں پتا میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کیا ہوا ہے۔ تو جس دن اللہ نے جنت کو بنایا اس دن سے لے کر آج تک روزانہ اسے 5 دفعہ کھولتا ہے اور اسے 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے۔ وہ کیا چیز بن گئی؟ میرے نبی نے فرمایا ایک چیز کو دیکھنے میں جنتی، ایک چیز، کوئی ایک شے، وہ کیا شے ہے؟ کوئی شے، اس کو فکس نہیں کیا کہ یہ شے۔ ایک شخص اپنی جنت میں بیٹھا یوں دیکھ رہا اور آگے ایک نظارہ ہے، وہ 70 سال صرف ایک نظارہ بیٹھا دیکھتا رہے گا، ایک منظر 70 برس دیکھتا رہے گا، بور نہیں ہوگا۔ یہاں کے ہر نظارے کو 2 سے تیسری دفعہ دیکھنے کا شوق ختم ہے کہ نہیں؟ 1993 میں جماعت میں گیا کینیڈا، میں نے کہا یار نیاگرا تو دکھاؤ، خود کہا تو ہم دیکھنے گئے۔ پھر 1998 میں گیا تو انہوں نے کہا نیاگرا دیکھنا، میں نے کہا دکھا دو، اب خود نے کہا، انہوں نے کہا تو چلا گیا۔
سن 2000 میں پھر گیا، ان کا جی نیاگرا میں کہ میں دفع کرو پانی کا ان کا جی بڑا سونا میں دفع کرو دیکھ لیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کا حسن ایک جگہ ٹھہرا ہوا، آگے نہیں جانا۔ جو دنیا کا حسن ہے وہ ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، آگے نہیں جاتا، آگے نہیں جاتا، تو پھر وہ نیچے ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے۔ اب اس کو باقی رکھنے کے لیے کبھی میک اپ ہے، کبھی ایکسرسائز ہے، کبھی بھاگ دوڑ ہے، لیکن پھر وہ جاتا ہے، جاتا ہے، جاتا ہے، جاتا ہے۔ اور جنت میں اس کا الٹ ہے کہ وہاں کا ہر منظر ہر نظر میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس کا حسن، اس کا جمال۔ ایک دفعہ دیکھا اور نظر، دوسری دفعہ اس سے 70 گنا، تیسری دفعہ اس سے 70 گنا۔ لہذا ایک منظر بھی دیکھے، حامد اپنی بیوی کو دیکھے گا تو جب دوسری نظر دیکھے گا تو اس کی نظروں میں پہلے سے کئی ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہو چکی ہو، اور بیوی جب حامد کو دیکھے گی تو جب دوسری نظر پڑے گی تو اس کی نظر میں پہلے سے کئی ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا ہوگا۔ لہذا اگر میاں بیوی صرف ایک دوسرے کو دیکھنے کی لذت اٹھاتے رہیں تو میرے رب کی عزت کی قسم وہ ہزاروں سال صرف دیکھتے رہیں تو ان کی لذت ختم نہیں ہوگی۔ تو دنیا میں 4 منٹ نہیں دیکھ سکتے واقعی تم ایک جانا ہے ٹھیک ہے کیا ہی تمہاری لڑائی شروع ہو جائے کیونکہ یہاں کا حسن ٹھیک ہوگا، پھر میک اپ کچھ ہوتا ہے، سرخ کے پاؤڈر کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا تم مر کے میرے پاس آ جا، آئیڈیل ہوم میرے پاس ہے، آئیڈیل ہوم میرے پاس ہے۔ ایک منظر میں 70 سال گزر سکتے ہیں۔ میاں بیوی بیٹھے ہوں گے تو ایک فرشتہ آپ کے دستک دے گا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے ملنا ہے آپ کے آقا سے، تو اس کو نوکر آ کر کہیں گے کہ فرشتہ آیا اللہ کے دربار سے ملنے آیا، بادشاہ آنے دو۔ ہاں اللہ آپ کو یہ عزت دے گا کہ اللہ کا فرشتہ بھی پوچھ کے آئے گا۔ تو اگر آپ کے سامنے ایک تخت رکھے، ایک وہ تھال کے اوپر کپڑا، کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں یہ تحفہ دیا، جب اس سے کپڑا ہٹائے گا تو پھل پڑا ہوگا، پھل، وہ پھل ہوگا اس کی جنت کے پھل کے مشابہ، تو وہ کہے گا یہ پھل تو میں نے ابھی کھایا ہے، یہ کوئی نیا تحفہ تو ہے؟ تو فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک ایک ٹکڑا کھا کے دیکھیں۔ تو اب یہ خود بھی کھا رہا ہے، اپنی بیگم کو بھی کھلا رہا ہے، تو یہ جو ایک ٹکڑا اس نے منہ میں ڈالا ہے، اگر اس کی جنت میں 10,000 قسم کے پھل موجود ہیں یا 10 لاکھ قسم کے پھل موجود ہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے جب ہم چاٹ بناتے ہیں تو ہر پھل کا ذائقہ مٹ کر ایک نیا ذائقہ بن جاتا ہے، ایک نیا ذائقہ بن جاتا ہے، ہر پھل اپنا ذائقہ مٹا دیتا ہے۔ اگر اس کی جنت میں 10,000 یا 10 لاکھ قسم کے فروٹس ہیں تو ہر فروٹ کا ذائقہ الگ ہے، تو جب اللہ کا دیا ہوا تحفہ یہ ایک لقمہ ایک ٹکڑا منہ میں ڈالے گا یہ اس کی بیگم، تو میرے رب کی عزت کی قسم اس ایک ٹکڑے میں اس وقت کی جنت کے 10,000 پھلوں کا الگ الگ ذائقہ اللہ محسوس کروائے گا، محسوس کروائے گا۔ پھر اللہ کہے گا وَقُلُوا بِهِ مُتَشَابِهٌ، تو قرآن کی ہے كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، وہ کہیں گے هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَقُلُوا بِهِ مُتَشَابِهٌ۔ ہاں بھائی میرا بندہ کیسا ہے؟ کہے گا تو بڑی چست ہے، اور تو کہہ رہا تھا یہ تو میں نے پہلے کھایا تھا۔ دیکھ یہ تیرے رب کا انعام ہے، یہ تیرے رب کا فضل اور احسان ہے۔ نیچے دیکھ نہریں بہتی ہوئی، اوپر دیکھو سائے پھیلے ہوئے اور پھل چھوٹے ہوئے، آگے دیکھو نوکر کمر بستر کھڑے ہوئے، سامنے دیکھو سرائیاں جام بھرے ہوئے، یہاں کی شراب بے ہوش کر دے، پیشاب اندر نکل رہا ہے، بہانے نکل رہے ہیں۔ وہاں کی شراب کی 3 منٹ، 3 منٹ، 3 ایک ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنتی خود پی رہے ہوں، جنتی خود پی رہے ہوں، حالانکہ پی اس سے اوپر محفل وی آئی پیز یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، یہاں ان کو پلانے کے لیے آ رہے ہوں گے، کبھی نوکر، کبھی غلام، کبھی فرشتے، کبھی جنت کی لڑکیاں ان کو پلا رہی ہوں گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا جن ہاتھوں میں وہ جام ہوگا وہ جام
ان ہاتھوں میں اس لڑکی